کیونکہ اللہ نے فرمایا میں نے جنت بنائی ہے، 3 صفت بیان فرمائی، یہ 3 صفت جن کے اندر ہے انہی کے لیے میں نے جنت تیار کی ہے۔ پہلی صفت جو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، صدق الله العظيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل قدر سامعین کرام، بزرگان محترم اور میرے نوجوان بھائیوں، گزشتہ جمعہ بھی آپ حضرات کے سامنے انہی آیات کو پیش کیا گیا تھا جس میں اللہ رب العزت نے مغفرت اور جنت کی طرف دوڑنے اور اس کو حاصل کرنے کا حکم دیا تھا۔ ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، اس کی جنت کی طرف، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور وہ جنت زمین و آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، اور اللہ تعالیٰ نے جنت متقی لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ یہاں تک کہ تفصیلات گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تندرستی کے موقع پر بھی، خوشحالی کے موقع پر بھی،
اللہ تعالیٰ خوشحال رکھا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، نعمتیں عطا کر رکھا ہے، خوشیاں عطا کر رکھا ہے، اس موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی مصلحت کی وجہ سے پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، حالات میں مبتلا کر دیتے ہیں، تب بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو ہے خوشحالی میں، مال و دولت کے وقت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، وہ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہتے، نہ چاہتے ہوئے بھی حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، لیکن تنگدستی، فقر و فاقہ، پریشانیاں، حالات نے گھیرا ہے، ایسے موقع پر خرچ کرنا یہ اعلیٰ ترین صفت ہے۔ اللہ نے دونوں قسم کے لوگوں کا یہاں ذکر کیا، تندرستی کے موقع پر خرچ کرنے والے لوگ، خوشحالی کے موقع پر خرچ کرنے والے لوگ، یہی لوگ متقی ہیں اور جنت انہی لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی جنت کو جانا چاہتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سیکھ لے۔ اللہ نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا اور نوازتا رہتا ہے، اور جب نوازے تو اللہ کا حق بنتا ہے کہ اس کے راہ میں خرچ کیا جائے۔ احادیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جب بصرہ کے حاکم بنائے گئے تو ایک علاقے کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا حضرت ہمارے علاقے میں ایک شخص رہتا ہے، بڑا عابد ہے، بڑا زاہد ہے، دن بھر روزے رکھتا ہے، رات بھر اللہ کے سامنے عبادت کرتا ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہے، اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، رخصتی کا وقت قریب ہے، لیکن اس بیچارے کے پاس کچھ نہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی بیٹی کے رخصتی کا انتظام کر سکے۔ آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ذرا توجہ فرما دیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان لوگوں کو لے کر اپنے گھر گئے اور ایک صندوق میں سے اشرفیوں کی تھیلی، ایک نہیں 6 اشرفیوں کی تھیلی بھری ہوئی نکالی اور ان لوگوں کو دیا اور کہا کہ جاؤ اس شخص کو دے دو تاکہ وہ اپنی بیٹی کی رخصتی کا انتظام کر سکے۔ پھر کہنے لگے رکو، تم نے تو کہا بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، دن بھر روزوں میں رہتا ہے، رات پر عبادت کرتا ہے، اگر ہم صرف پیسے دے دیں گے تو سامان خریدنے کے لیے اسے اپنی عبادت چھوڑنی پڑے گی، کیوں نہ ہم ہی سامان خرید کر دے دے۔ بصرہ کا حاکم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بذات خود بازار میں جا کر سامان خرید کر لاتے ہیں اور بذات خود لے جا کر اس شخص کو دیتے ہیں کہ اس سامان کے ذریعے سے اپنی بیٹی کے رخصتی کا انتظام کرو۔ اس کو کہتے ہیں ایثار۔ ایک ہے خوشحالی میں، مال و دولت سے نوازا ہے، ایسے موقع پر خرچ کرنا، اسے کہتے ہیں سخاوت۔ ایک ہے تنگدستی میں، فقر و فاقے میں، خود ضرورت مند ہیں، خود فقر و فاقے میں ہیں، پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں ایثار۔ قرآن میں اللہ نے کہا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ کہ تنگ دست ہو، فقر و فاقہ ہو، لیکن دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی اس وقت کہ ایک دفعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، حضور نے گھر والوں سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟
تو گھر والوں نے کہا کچھ نہیں ہے. تو حضور نے صحابہ کے درمیان میں اعلان کیا کوئی ہے جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کر دے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ آپ کے مہمان کی مہمان نوازی میں کروں گا. گھر میں جا کر گھر والی سے پوچھا کھانے کے لیے کیا ہے. گھر والی نے کہا ایک آدمی کا کھانا ہے. کہا حضور کے مہمان آنے والا ہے. کہا اگر مہمان کھائے گا تو بچے نہیں کھا سکتے, بچے کھائیں گے تو مہمان نہیں کھا سکتا. حضرت ابو طلحہ نے کہا ایسا کرو بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو اور رات کے وقت تم دسترخوان میں کھانا رکھ دینا, میں مہمان کو لے کر آؤں گا. جب مہمان دسترخوان پر بیٹھے گا میں بھی اس کے ساتھ بیٹھوں گا. اب مہمان چاہے گا کہ میں بھی ان کے ساتھ کھانا کھاؤں. اگر میں کھانا کھاؤں گا مہمان کا پیٹ نہیں بھر سکتا, اس لیے ایسا کرنا جب کھانا رکھ دے مہمان کھانے کے لیے بیٹھ جائے کسی بہانے سے آ کر چراغ بجھا دینا, میں کھانے کی ایکٹنگ کرتا رہوں گا, زبان سے ایسی آواز نکالوں گا جیسے کھاتے وقت آواز آتی ہے, مہمان سمجھے گا میں بھی کھا رہا ہوں, مہمان پیٹ بھر کر کھا لے گا. چنانچہ ایسے ہی کیا گیا. گھر والی نے دسترخوان بچھایا, کھانا رکھا گیا. حضرت ابو طلحہ حضور کے مہمان کو لاتے ہیں, دسترخوان پر بٹھاتے ہیں. اہلیہ گھر والی کسی بہانے سے چراغ بجھا دیتی ہے. اب مہمان کھانا شروع کرتا ہے. حضرت ابو طلحہ کھانے کی ایکٹنگ کرتے ہیں. مہمان پیٹ بھر کر کھا جاتا ہے. رات میاں بیوی بچوں نے بھوک کی حالت میں گزارا. صبح حضرت ابو طلحہ مہمان کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور حضرت ابو طلحہ کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں ابو طلحہ رات کی تیری مہمان نوازی نے اللہ کو اتنا خوش کر دیا ہے, تیرے بارے میں اللہ نے آیت نازل کر دی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, اگرچہ کہ تنگ دست ہو, فاقہ ہو, خود بھوکے ہیں لیکن دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. ایک صحابی کا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ان کے گھر میں بکری کا سرا پہنچا. ایک شخص لا کر دیے تو انہوں نے کہا فلاں صحابی میرے سے زیادہ ضرورت مند ہیں, ان کے ہاں پہنچا دیجئے. اب وہ بکری کا سرا وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ فلاں صحابی میرے سے زیادہ ضرورت مند ہیں, میرے سے زیادہ بال بچے والے ہیں, ان کے گھر پہنچا دے. وہاں پہنچا تو وہ صحابی کہنے لگے فلاں صحابی کے گھر پہنچا دو. یہاں تک کہ 10 گھروں میں وہ بکری کا سرا گشت کرتے ہوئے جہاں سے نکلا تھا وہیں واپس آ گیا. یہ تھے حضرات صحابہ, ایثار اور قربانی کے ایسے جذبے. دنیا والوں کو دکھایا کہ اللہ کے واسطے خرچ کرنے والے ایسے ہوتے ہیں, اگرچہ تنگ دست ہو, فقر و فاقے میں ہو, بھوکے ہو, لیکن دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, پڑوس کا خیال رکھتے ہیں, خاندان والوں کا خیال رکھتے ہیں, محلے والوں کا خیال رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے واسطے خرچ کرتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ گھر میں کئی دن سے فاقہ چل رہا تھا. حضرت علی گئے مزدوری کرنے, کچھ پیسہ ملا, آٹا لے کر آئے, حضرت فاطمہ کو دیا کہ روٹی تیار کرو. حضرت فاطمہ نے کھانا تیار کیا, دسترخوان بچھا ہے, حضرت علی اور حضرت فاطمہ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں. اتنے میں ایک فقیر آتا ہے, دروازے پر دستک دیتا ہے, اللہ کے نام پر کچھ دے دو. حضرت فاطمہ نے دسترخوان میں جو تھا وہ اٹھا کر دے دیا. پہلا دن بھوک کی حالت میں گزرا. دوسرے دن پھر حضرت علی مزدوری کے لیے نکلتے ہیں. دن بھر مزدوری کیے, جو رقم ملی اس سے آٹا لے کر آئے. حضرت فاطمہ سے کہا کہ کھانا تیار کرو. کھانا تیار ہوتا ہے, دسترخوان پہ رکھا جاتا ہے. حضرت علی اور فاطمہ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں. ایک یتیم دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو.
حضرت فاطمہ نے جو کچھ تھا اٹھا کر یتیم کے حوالے کر دیا. دوسرا دن بھی فاقے کی حالت میں گزرا. تیسرے دن حضرت علی مزدوری کے لیے نکلتے ہیں, دن بھر مزدوری کرتے ہیں, جو رقم ملی اس سے آٹا لے کر آتے ہیں اور حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں کھانا تیار کرو. کھانا تیار ہوتا ہے, دسترخوان پر رکھا جاتا ہے. حضرت علی اور فاطمہ 2 دن کے بھوکے مارے کھانے کے لیے بیٹھے ہیں. قیدی دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو. حضرت فاطمہ نے سارا کھانا اٹھا کر قیدی کو دے دیا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی حضرت علی اور فاطمہ کی, اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, کہ یہ وہ ہیں جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں, اگرچہ خود تنگ دست ہو, فقر و فاقے میں ہو, حالات میں ہو, لیکن دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء, جنتی لوگوں کی صفت کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی. آج حالات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھا رکھا ہے, یہ الگ بات ہے, اچھا رکھنے کے باوجود دن بھر شکایتیں کرتے رہتے ہیں. وقت پر اللہ گرم گرم کھلا رہا ہے, پانی پلا رہا ہے, بہترین گھر عطا کیا ہے, بہترین سواری اللہ نے عطا کی ہے. کتنے لوگ ہیں جو سڑکوں پر سو رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کے پاس سواری نہیں ہے. اگر اللہ پانی کی قیمت لے لیتا تو کیا ہوتا, اگر اللہ تعالیٰ سانس ہوا کی قیمت لے لیتا تو کیا ہوتا. اللہ کی لاکھوں نعمتیں بغیر رکاوٹ کے دن بھر ہمیں مل رہی ہیں, لیکن پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اے اللہ تیرا کتنا شکر ہے, تو ہمیں کھانا کھلا رہا ہے. ہمارے رات کی تنہائیوں کی عیاشیاں, ہمارے گناہ, ہم اس قابل ہی نہیں تھے کہ تم ہمیں کھانا کھلا دیتا. اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے, رات کی تنہائیوں کی عیاشیوں کی وجہ سے, ایک گناہ کی وجہ سے کھانے پر روک لگا دیتا, پانی پر روک لگا دیتا, بے شک اللہ کو یہ حق حاصل تھا. لیکن اللہ کا فضل ہے, کرم ہے, احسان ہے کہ صبح اٹھتا ہے بندہ, رات پر گناہ کر کے اٹھا ہے, پھر بھی گرم گرم نوالا مل رہا ہے, گرم گرم روٹی مل رہی ہے, پھر بھی ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے. جو دیا ہے اس پر شکر نہیں ہے, جو نہیں دیا ہے اس پر ناشکری ہے. یاد رکھو, اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے, اللہ اور تنگ دستی میں اور فقر و فاقے میں مبتلا کرتا چلا جائے گا. نعمت خود عذاب بن جاتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, اگر شکر ادا کرو گے نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اے اللہ تو نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے, میں تو اس کا مستحق نہیں تھا, میں تو ان نعمتوں کے قابل بھی نہیں تھا. یہ تیرا فضل ہے, تیرا کرم ہے, تیرا احسان ہے کہ تو نے نعمتوں سے نوازا ہے. اگر اے اللہ جو نعمتیں تو نے عطا کی ہے ان پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں, شکر کرو گے لازیدنکم, میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. ولئن کفرتم, اگر ناشکری کرو گے, بغاوت کرو گے, نافرمانیاں کرو گے, گناہ کرو گے, ان عذابی لشدید, یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے. مال و دولت اللہ نے دی ہے, اللہ مال و دولت کو عذاب بنا دے گا. اولاد دی ہے, اولاد عذاب بن جائے گی. مکان دیا ہے, مکان عذاب بن جائے گا. کتنے ماں باپ ہیں جو کہتے ہیں کہ اولاد عذاب بن چکی ہے. خدا چاہے اولاد کو عذاب میں بدل دے, خدا چاہے مال و دولت کو عذاب میں بدل دے, خدا چاہے نعمتوں کو عذاب میں بدل دے. ڈر اور خوف کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے. جو جو نعمتیں اللہ نے دی ہے ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے.
تو پہلی صفت جنتیوں کی اللہ نے کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی خوشحال ہیں، اللہ خوب دے رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، تب بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ اور اگر پریشانیاں آ جائے، کاروبار ٹھپ پڑا ہوا ہے، بزنس ٹھپ پڑا ہوا ہے، قرضوں کی زندگی چل رہی ہے، پریشان حال ہے، بیمار ہے، پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہے متقیوں کی پہلی صفت، دونوں حالتوں میں اللہ کے راہ میں خوب خرچ کرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے، فرمایا وہ جنتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ، جنتیوں کی دوسری صفت، متقی کی دوسری صفت، غصے کو پی جایا کرتے ہیں۔ غصے کے وقت میں بھڑاس نکالنا، غصے کے وقت میں ظلم و زیادتی کر دینا، یہ متقی کی صفت نہیں۔ متقی لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جایا کرتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ایسی تکلیفیں پہنچائی گئی، گالیاں دی گئی، برا بھلا کہا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے غصے کو پی جایا کرتے تھے۔ ہر موقع پر ہر بندے کو معاف کرتے رہے، اور پوری زندگی حضور کی یہی ملے گی کہ آپ نے ہمیشہ غصے کو پی کر ہر ایک کو معاف کیا ہے۔ یہی حال حضرات صحابہ کا تھا، یہی حال ائمہ کا تھا، یہی حال اولیاء کا تھا، یہی حال اسلاف کا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے تو ایک شخص ان کے پیچھے لگ گیا، برا بھلا کہنے لگا، گالیاں دینے لگا، بدسلوکی سے پیش آنے لگا، ماں کی گالی دے دیا، خاندان کو گننے لگا، یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ گھر پہنچے تو گھر کے باہر کھڑے ہو کر زور زور سے گالیاں دینے لگا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ باہر آئے، بھائی جتنے گالیاں دینا پوری گالیاں دے کر مجھے بتا دے، میں یہیں کھڑا ہو کر سنتا رہوں گا، جب تیری بھڑاس نکل جائے تو میں اندر چلا جاؤں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ آدمی ٹھنڈا پڑ گیا اور سوچنے لگا میں تو ان کو گالیاں دے رہا ہوں، برا بھلا کہہ رہا ہوں، بدسلوکی سے پیش آ رہا ہوں، غصہ کرنے کی بجائے اپنے غصے کو پیتے جا رہے ہیں۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی سے دفع کرو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر تم برائی کو بھلائی سے دفع کرو گے تو تمہارے اور سامنے والے کے درمیان جو دشمنی ہے، جو عداوت ہے، جو بغض ہے، جو کدورت ہے، وہ دوستی میں بدل جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں حمیم، یعنی تمہارا دوست نہیں بلکہ گہرا دوست بن جائے گا۔ برائی کو برائی دفع کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ برائی کو برائی سے دفع کرے، کوئی گالی دے، اب مطلب یہ نہیں کہ اس کے مقابلے میں ہم دو چار گالی دے دے، کوئی مارے تو اس کے مقابلے میں مار دینا، کوئی بدسلوکی کرے اس کے مقابلے میں بدسلوکی کر دینا، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ فرمایا برائی کو بھلائی سے دفع کرو، ایسے وقت غصے کو پی جاؤ، اللہ کی بات ہے کہ وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ آج کے زمانے میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں، لڑائیاں بہت ہوتے ہیں، نفرت، عداوت، دشمنی، نفاق، کدورتیں ہر ایک کے دلوں میں بھری پڑی ہے، ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ کا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ اگر ایسے موقع پر ہم قرآن کی یہ نصیحت یاد رکھ لے کہ اپنے غصے کو پی جائے، فرمائے یہ اصل جواں مردی کا کام ہے۔
حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو سامنے والے کو پچھاڑ دے۔ اگرچہ سماج پہلوان اسے سمجھتی ہے کہ کوئی ایک گالی دے تو 4 گالیاں اسے دے دے، کوئی ایک تھپڑ مارے تو 4 تھپڑ لگا دے، وہ ماں کی گالی دے رہا ہے تو خاندان کو گن دے۔ اس کو سماج جواں مردی سمجھتا ہے، پہلوانی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلوانی نہیں ہے، یہ جواں مردی نہیں ہے، فرمایا غصے کے وقت غصے کو پی جانا یہ جواں مردی ہے، یہ پہلوانوں کا کام ہے۔ تو دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی والکاظمین الغیظ، جنتیوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جایا کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ جنتیوں کی تیسری صفت بیان فرماتے ہیں والعافین عن الناس والکاظمین الغیظ۔ یہاں اس آیت کے تحت میں علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے جو دوسری صفت ہے غصے کو پی جانا۔ اس کے تحت میں علماء نے حضرت امام حسن کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ وضو کرنے کے لیے بیٹھے تھے، باندی سے کہا جاؤ وضو کا پانی لے کر آؤ۔ باندی لوٹے میں پانی لے کر آئی، حضرت امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں، باندی کے ہاتھ سے وہ لوٹا چھوٹا، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے سر پر پڑا جس سے چوٹ بھی لگی اور پورے لوٹے کا پانی بدن پر پڑ گیا۔ حضرت امام حسن کو غصہ آیا، باندی کو گھور کر دیکھا، باندی ڈر گئی، فوراً اس کی زبان سے یہی الفاظ نکلے والکاظمین الغیظ، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جایا کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن نے کہا جا میں نے غصے کو پی گیا، تو فوراً دوسرا جملہ باندی نے کہا والعافین عن الناس، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، پھر باندی نے تیسرا اگلا جملہ نکال دیا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ امام حسن کہنے لگے جا میں تجھ پر احسان کرتا ہوں کہ تو آج سے آزاد ہے۔ ایک غلطی ہوئی، غصے کو بھی پی لیا، معاف بھی کر دیا، مزید احسان کے اس باندی کو آزاد بھی کر دیا۔ اس کی مجھے بھی آپ کو بھی مشق کی ضرورت ہے، اور مشق اس طرح ہوگا کہ آدمی ہمیشہ اپنے گریبان میں جھانکتا رہے، اپنے عیبوں پر نظر رکھے۔ جب اپنے عیبوں پر نظر رکھے گا، اپنے گریبان میں جھانکتا رہے گا، سامنے والا چاہے برا بھلا کہے، سامنے والا کہے کہ تو برا ہے، اگر اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے تو غصہ بھی آئے گا اور ہاتھ سے غصہ دکھے گا بھی نہیں۔ اپنے گریبان میں نظر ہے، اپنے عیبوں پر نظر ہے، پھر تو غصہ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ راستے میں جا رہے تھے تو چند شریروں نے کیا کیا، راکھ لا کر ان کے سر پر ڈال دیا۔ وہ بزرگ کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے۔ مرید جو ساتھ تھا وہ کہنے لگا حضرت اس نے تو آپ کے اوپر راکھ ڈال دی ہے، آپ کو تو غصہ کرنا چاہیے، اسے ڈانٹنا چاہیے، آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع نہیں تو اور کیا ہے، ہم تو اس قابل تھے، راکھ نہیں، ہمیں جلا دیا جاتا، ہمیں ختم کر دیا جاتا، ہمیں ملیا میٹ کر دیا جاتا۔ رات کی گناہوں کی وجہ سے صبح ہماری زندگی ہی اللہ نہ دیتا، ہمیں رات ہی جلا کر اللہ راکھ کر دیتا۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، گناہوں کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود اللہ کھلا رہا ہے، وہ بندہ راکھ ڈال رہا ہے، ہم تو اس قابل تھے ہمیں جلا دیا جاتا۔ تو یہ دوسری صفت جو جنتیوں کی ہے
کہ غصے کو پی جایا کرتے ہیں. پھر آگے اللہ نے کہا والعافین عن الناس. تیسری اللہ نے متقیوں کی جنتیوں کی صفت بیان کی, ہمیشہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن لوگوں کو معاف کیا, کیسے کیسے معاف کیا. پوری دنیا ایک نظیر نہیں پیش کرتی حضور کی, نہیں کر سکتی قیامت تک. اللہ کے نبی نے مکے کو فتح کیا, بڑی شان کے ساتھ فتح کیا. وہ سارے کے سارے ظالم جابر جنہوں نے اللہ کے رسول کو گالیاں دی تھی, راستے میں کانٹے بچھائے تھے, جو گالیاں دیا کرتے تھے, بدسلوکی سے پیش آیا کرتے تھے, اللہ کے نبی نے مکے کو فتح کیا, بڑی شان کے ساتھ فتح کیا. سارے ظالم جابر کعبۃ اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی اونٹنی پر سوار ہے اور اس حالت میں سوار ہے کہ اونٹنی پر سجدے میں ہے, صحابہ ساتھ میں ہیں. اللہ کے نبی مکہ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں, وہ سارے کے سارے ظالم کھڑے ہیں. حضور پوچھتے ہیں بتاؤ محمد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اب وہ کہنے لگے آپ کریم ہیں, کریم کے بیٹے ہیں, کرم کی امید ہے, یہی امید ہے آپ معاف کر دیں گے. اللہ کے نبی نے اعلان کیا میں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, اور یوسف نے اس وقت کہا تھا جب سلطنت اس کے ہاتھ میں تھی. چاہتا تو بھائیوں کو قتل کر سکتا تھا, لیکن بھائیوں کو معاف کر دیا تھا. میں بھی وہی بات کہتا ہوں, لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی الزام نہیں, انتم الطلقاء, جاؤ تم سب کے آزاد ہو. دنیا ایک نظیر پیش کر دے. تو فرمایا تیسری صفت یہ ہے کہ معاف کر دیا کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور سے دریافت کیا یا رسول اللہ اگر ہمیں شب قدر نصیب ہو جائے تو ہم کیا دعا مانگے؟ حضور نے فرمایا اگر شب قدر نصیب ہو جائے تو اللہ سے یہ دعا مانگنا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں, معاف کر دے. یہ معاف کرنا اللہ کی صفت ہے. جب ہم اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے تو کیوں ہم دوسروں کو معاف نہیں کر سکتے؟ آج تو حال یہ ہے شوہر بیوی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, بیوی شوہر کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, ماں باپ اولاد کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. بڑے کیسز آتے ہیں میاں بیوی کے جھگڑے کے, اختلافات کے. بھائیوں یاد رکھو اختلافات ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے. جب میاں بیوی ایک جگہ ہے, بیوی ایک کہے گی, شوہر ایک کہے گا, بیوی ایک کرے گی, شوہر ایک کرے گا. جب حضور کے گھر میں اختلاف ہوا, ازواج مطہرات اور حضور کے درمیان میں اختلاف ہوا کرتا تھا. اختلاف ہوتا ہے لیکن یہ کیا بات ہے, جھگڑے پر اتر آنا, مار پیٹ پر اتر آنا, گریبان پر چاک کرنا, سڑکوں تک جھگڑا لے کر آنا, یہ شرافت انسانی کا تقاضا نہیں. اللہ نے تو یہ سکھایا میرے دشمنوں کو معاف کر دو, میرے باغیوں کو معاف کر دو. کیا شوہر بیوی کو معاف نہیں کر سکتا؟ بیوی شوہر کو معاف نہیں کر سکتی, ماں باپ اولاد کو معاف نہیں کر سکتے, بھائی بھائی کو معاف نہیں کر سکتا, کیا بہن بھائی کو معاف نہیں کر سکتی؟ معافی کی صفت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا میں نے جنت بنائی ہے, 3 صفت بیان فرمائی. یہ 3 صفت جن کے اندر ہے انہی کے لیے میں نے جنت تیار کی ہے. پہلی صفت جو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں, خوشحالی میں, تندرستی میں, اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی. اور جو غصے کے وقت میں غصے کو پی جاتے ہیں, یہ دوسری صفت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ جنت عطا کریں گے. اللہ نے تیسری صفت بیان فرمائی جس کے اندر معاف کرنے کی صفت ہے, کیونکہ معاف کرنے کی صفت میری ہے. جو یہ صفت کو اپناتا ہے میں نے اس کے لیے جنت بنائی ہے. اس لیے ہمیں ان 3 صفت کو اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. یہاں سے اگلی تفصیلات اگلی جمعہ بیان کروں گا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.